بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب طائف کے سفر سے واپسی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں ایک جگہ نخلا کے مقام پر آرام فرما ہوئے۔ یہ جگہ مکے اور طائف کے درمیان میں تھی۔ اس وقت آپ کے پاس اس سے 7 اور ایک قول کے مطابق 9 جنوں کا گزر ہوا جو نصیبین کے رہنے والے تھے۔ یہ شام میں ایک شہر کا نام ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ شمن کا شہر تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کی تعریف فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ نصیبین کو اٹھا کر میرے سامنے کیا گیا، یہاں تک کہ میں نے اس کو دیکھا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس شہر میں پانی کی نہر کو میٹھا فرما دے، اس کے درختوں کو پھلدار بنا دے اور اس شہر میں بارش کی کثرت فرما دے۔ غرض یہاں نخلا کے مقام پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور آپ آدھی رات کو اٹھ کر یہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت آپ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جس وقت جنوں کی یہ جماعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزری، اس وقت آپ باغ میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ غالباً اسی وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہاں صبح کی نماز سے مراد وہی 2 رکعتیں ہیں جو آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ تو اس وقت آپ نے یہ نماز شاید فجر کے وقت سے پہلے پڑھی، جو رات کے حصے میں سے ملا ہوا حصہ ہوتا ہے۔ جہاں تک آدھی رات کہنے کا تعلق ہے، یہ شاید رواتاری کا مغالطہ ہے، یا پھر آپ نے 2 نمازیں پڑھی، 2 رکعت آدھی رات میں پڑھی اور 2 رکعتیں فجر کے وقت کے بعد یعنی سورج نکلنے سے پہلے پڑھی، اور دونوں میں آپ نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی یا دونوں نمازوں کے درمیان تلاوت فرمائی۔ نیز یہ کہ جنات نے دونوں مرتبہ کی تلاوت سنی۔ نیز یہ کہ ان کی صبح کی 2 رکعت نماز کی جو 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے پڑھی جاتی تھیں، فجر کی نماز کہا گیا ہے، جو جائز ہے۔ اس سے بعض لوگوں کا یہ قول رد ہو جاتا ہے کہ فجر کی نماز واجب نہیں ہوتی، جو اس قول کے مطابق پتہ چلا ہے کہ فجر کی نماز واجب نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ جن تلاوت فرما رہے تھے، جبکہ جنوں کی اس جماعت کا وہاں سے گزر ہوا۔ صحیحین میں اس قول پر ایک اعتراض کیا گیا کہ سورہ جن اس وقت جنوں کے قرآن سننے کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ آگے ایک روایت آ رہی ہے جس سے معلوم ہوگا کہ یہاں سننے سے وہ سننا مراد نہیں جس کا یہاں ذکر ہوا، بلکہ اس سے انہوں نے جو سنا تھا وہ مراد ہے۔ اس کا ذکر آگے آنے والی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آئے گا۔ ادھر یہاں نماز فجر والی روایت کو علامہ فخر رازی کی طرح تفسیر کشاف میں ذکر کیا گیا ہے، ورنہ وہ روایات جن کا ہمیں علم ہے ان میں سے صرف رات کی نماز کا ذکر ہے۔ نماز فجر ظہور کی ابتدا میں باغ میں ہوئی تھی، جب آپ اور آپ کے صحابہ عکاظ کے بازار میں گئے تھے، جیسا کہ آگے آنے والی ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوگا۔ نصیبین کے جنات کا قبول اسلام جب ہوا، غرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام پاک سن کر یہ جنات اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ یہودی تھے۔ اس بات کا اندازہ ان کی اس بات سے ہوتا ہے جو قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کہنے لگے کہ اے بھائیو، ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے۔ تو اس جگہ جنہوں نے عیسیٰ کے بعد نہیں کہا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ پہلے یہودی تھے۔ ہاں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عیسائی ہی رہے ہوں گے، مگر چونکہ
عیسیٰ کی شریعت نے موسیٰ کی شریعت کو بھی برقرار رکھا تھا اور اس کو ختم نہیں کیا تھا، اس لیے جنات نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تھا۔ یہاں جنات نے کتاب کہا ہے، حالانکہ انہوں نے صرف چند آیتیں سنی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ سنا اس کی بنیاد پر اس کا بھی اندازہ کر لیا جو اس وقت نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ نہ پورا قرآن انہوں نے سنا اور نہ پورا قرآن اس وقت نازل ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جنوں کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا انکار کیا ہے، یعنی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی، چنانچہ بخاری و مسلم میں ان سے روایت ہے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے لیے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی اور نہ ان کو دیکھا۔ آپ اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ عکاظ کے بازار میں جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ طائف اور نخلا کے درمیان میں تھے، جو ثقیف اور کیس اعلان کا تھا، جیسا کہ بیان ہوا ہے۔ ادھر شیاطین کو آسمان کی خبریں سننے سے روکنے کے لیے زبردست حفاظت کی جانے لگی اور شیطانوں پر شہاب مارے جانے لگے۔ اس سے شیاطین و جنات گھبرا کر بھاگے اور اپنی قوم کے پاس پہنچے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ تو ان شیاطین نے کہا ہمیں آسمانی خبر سننے سے روکنے کے لیے زبردست حفاظت کی جا رہی ہے اور ہم پر شہاب مارے جا رہے ہیں۔ اس پر شیطانوں کی قوم نے کہا یہ سب کچھ یقیناً کسی خاص بات کے لیے ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ سب شیاطین و جنات اس کا سبب معلوم کرنے کے لیے مشرق و مغرب میں پھیل گئے۔ ان میں سے ایک جماعت تہامہ یعنی مکے کی جانب گئی۔ اچانک انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، جو عکاظ کے بازار میں جاتے ہوئے اپنے صحابہ کے ساتھ راہ کے ایک باغ میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہاں جب ان شیاطین کو قرآن پاک کی آواز آئی تو یہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے یہی وہ چیز ہے جس آسمانوں کی خبر اور ہمارے درمیان رکاوٹ بنائی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور ان سے بولے بھائیو، ہم نے ایک عجیب قرآن یعنی کلام سنا ہے جو بھلائی کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے آپ لوگوں سے کہیے کہ میرے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت نے قرآن سنا، پھر اپنی قوم میں واپس جا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست بتلاتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ امام بہقی نے دلائل النبوت میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحاب سے مکہ میں فرمایا تم میں سے جو بھی جنوں کو دیکھنا چاہے وہ آج رات کو آ جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سوائے میرے اور کوئی نہ آ سکا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے کر مکہ کی اونچی پہاڑی پر پہنچے۔ آپ نے اپنے پائے مبارک سے میرے لیے ایک دائرہ کھینچ کر فرمایا تم اس کے اندر بیٹھے رہنا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دائرے میں بٹھا کر آگے تشریف لے گئے اور ایک جگہ کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت شروع فرما دی۔ اچانک بڑی جماعت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیر لیا اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ جماعت حائل ہو گئی۔ میں نے جنوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تمہارے پیغمبر ہونے کی کون گواہی دیتا ہے؟ قریب ہی ایک درخت تھا۔ آن حضور نے فرمایا اگر یہ درخت گواہی دے تو تم مان لو گے؟ جنوں نے کہا ہم مان لیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، درخت نے آ کر گواہی دی اور وہ سارے جن آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے۔